الصلاة خير من النوم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تمہارا گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا کہ کھاؤ پیو جیسی چاہے زندگی گزارو، موت آ جائے تو مر کے آ جاؤ؟ نہیں عزیز دوست، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جیسا ہم خود اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اسی طرح ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے۔ جب وقت آئے گا تو بھیجنے والا ہمیں بلا لے گا۔ ہم آنے میں بھی محتاج ہیں اور جانے میں بھی محتاج ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ دنیا میں آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن دنیا سے ایسے جانا جیسا بھیجنے والا چاہتا ہے، یہ اصل کمال ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا استقبال ہو، اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں، جنت ہماری منتظر رہے، جنت کے دروازوں سے ہمارے لیے آواز آئے کہ مرحبا مرحبا، تشریف لائیں تشریف لائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جینا اللہ کو پسند ہی نہ آئے تو ہمارا جانا ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ اگر ہمارا جانا ہمارے لیے عذاب بن گیا تو ہمیں جنت کے دروازے استقبال نہیں کریں گے، بلکہ جہنم کے دروازے ہمارا استقبال کریں گے۔ جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اوپر دو قیامتیں ہیں۔ ایک تو وہ قیامت ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا دھماکہ ہے، وہ ایک ایسا ہولناک منظر ہے، نہ کسی کے تصور میں وہ منظر گزرا ہے نہ گزرے گا۔ اتنا بڑا دن ہوگا جسے اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے عن النبأ العظیم، بہت بڑا دن ہوگا، اور جس چیز کو اللہ کہے بہت بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا دن ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اس رب سے، اس دن سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک ایسا زلزلہ زمین پہ برپا ہوگا، ایک ایسا دن برپا ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیں گی، کہاں اس بچے کو لے کے پھروں، آج تو میرا کیا ہوگا، میں کیسے بچ جاؤں، میں کیسے پار ہو جاؤں۔ حاملہ عورتیں اپنا حمل دہشت کی وجہ سے گرا دیں گی، مجھے کوئی اولاد کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی حمل کی فکر نہیں، بس میری جان بچ جائے۔ اللہ کہہ رہا کہ تم دیکھو گے اس دن لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ جب کوئی نشہ آور شخص راستے میں کھڑا ہو تو دیکھ لینا کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ قیامت کا ہولناک منظر ایسے ہوگا، لوگ ہمیں نشے کی حالت میں نظر آئیں گے،
آگے اللہ کہہ رہا حقیقت میں وہ نشہ نہیں بلکہ تیرے رب کا عذاب ہی ایسا ہے، تیرے رب کی پکڑ ہی ایسی ہوگی۔ وہ دن عزیز دوستو کیسا دن ہوگا؟ اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، نہ بھاگ سکتے ہیں نہ چھپ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ قیامت ہے جس کے بارے میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ دوسری ایک قیامت انسان پر آتی ہے، وہ اس کے موت کے وقت ہے۔ دنیا تو سمجھتی ہے کھڑا کھڑا چلا گیا، بیٹھا بیٹھا چلا گیا، ارے تجھے کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے، موت کا جب اس پر حملہ ہوتا ہے، موت کا وقت، موت کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ ایسا اس کے اوپر ایسی رقت طاری ہوتی ہے، وہ ایسا بے قرار اور پریشان ہو جاتا ہے، اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ لوگوں کو قتل کر دے گا۔ پاس بیٹھے والوں کی گردنیں جو ہے سر بدن سے جدا کر دے گا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے 300 تلوار کے وار جسم پہ لگنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف موت پر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں 1000 تلواروں کی دھار جب جسم پہ لگے تو جسم چھلنی ہو جائے، اور انسان کیسا بے قرار ہوتا ہے، موت کے وقت وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ بعض روایتوں میں ہے حضرت جبرائیل امین اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر ایک قبرستان پہنچے۔ اس ایک قبر کو اس نے حضرت جبرائیل امین نے حکم دیا کہ قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ کئی سال پہلے دنیا سے جانے والا انسان قبر سے اٹھا، اس نے کہا کہ آج تک میں موت کی وہ کڑواہٹ اور وہ تکلیف محسوس کر رہا، کیونکہ موت دنیاوی زندگی کے خاتمے کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے۔ کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا، کس راستے پہ چلنا تھا، کس راستے پہ چلا۔ موت اگر ہمارے لیے تحفہ بننا ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اپنے رب سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے تحفہ اس وقت ہے جب زندگی ایسے بن جائے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پسند آ جائے، ہماری زندگیوں سے اللہ راضی ہو جائے، تو ہماری موت اور ہماری موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان سے سوال کریں، کیا ہمیں اسی زندگی پر اگر ہمارا خاتمہ ہوگا، اگر اس حال میں ہمارے اگر موت آئے گی، تو کیا میرے موت کا دن میرے لیے عید کا دن ہوگا؟ کیا میرا موت کا دن میرے لیے تحفہ ہوگا؟ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے؟ ہماری جو زندگیاں چل رہے ہیں، ہم اپنے زندگیوں سے ہم یہ بتا رہے ہیں ہم نے زندگی کی بازی ہاری ہے، ہم شیطان کے بندے تو بنے، نفس کے بندے تو بنے،
لیکن جس کے بندے بننے کا حق تھا ہم اس کے بندے بن نہ سکے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم دنیا میں یوں ہی صبح شام کر کے زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بھائی صبح ہو گئی، شام ہو گئی، جیسا کسی نے کہا صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے۔ آپ اگر کسی کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوں، دکانداری میں ہو یا تجارت میں ہو یا ملازمت میں ہو، جب آپ کو کمپنی والے ہو یا اپنے بڑے کسی جگہ آپ کو بھیج دیں، فلاں جگہ جاؤ، ہمارا ایک کام اپنا باقی ہے، اس کام کو کر کے آؤ۔ جب آدمی سفر کا توشہ تیار کر کے وہاں جاتا ہے، اگر اس کام کو کیے بغیر واپس لوٹے گا تو بھیجنے والا تو گریبان پکڑے گا۔ بھئی ہم نے تو تجھے بھیجا تھا فلاں کام کر کے آ جا، ہم نے تیرا سفر کا توشہ بھی دیا تھا، ہم نے تیرے لیے رقم کا بھی انتظام کیا تھا، تو وقت گزار کے یوں ہی خواہشات کے دن گزار کے واپس آ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی ذلت کی بات ہے۔ تو ہمارا جو حقیقی معبود ہے، حقیقی اللہ ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، مسلمان ماں کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں ہم نے جنم لیا ہے، اور امت محمدیہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو نہ پہچانیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو ہم نہ کریں، تو کیا خالی ہاتھ اس رب کے پاس جائیں گے تو کیا وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ ارے اس کام کو کرنے کے لیے صحابہ نے جان کی بازیاں لگائی، اپنے گھروں کو اجاڑا، حسن و جمال رکھنے والی بیویوں کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مقصد کو پایا۔ معصوم بچوں کو انہوں نے ذبح کروایا۔ کیوں؟ کسی نے بھیجا ہے ایک بڑی ذمہ داری دے کر، کہیں وہ ذمہ داری میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کام کو صحیح کر کے جو بھیجا تھا اسی کی طرف حوالے ہو گئے، اور اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی، دیکھو میں نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا یہ کام انہوں نے صحیح کر کے آئے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک پروانہ دیا ہے، رضی اللہ